السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ سب کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عافیت و سلامت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلے کلاس میں ہم ایک بنو اسرائیل کے ایک آدمی کی کہانی بتائے تھے، ایک واقعہ بتائے تھے نا، 99 آدمی کو قتل کیا ہوا ایک آدمی کی توبہ کے بارے میں بتائے تھے نا۔ دیکھیں انشاءاللہ ہم کو اور بھی کیا ہیں ایسے کیا ہیں گناہگار جو بندے لوگ ہیں ان کی کیا ہیں ایک صحابی کے بارے میں بھی ایسا ایک گناہ سے توبہ کرنے کے ایک طریقہ انشاءاللہ ادھر بتاتے ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ رضی اللہ عنہ، وَعَنْ أَبِي نُجَيْدٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ۔ نجید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مطلب بِضَمِّ النُّونِ بولا تو نون کو کیا ہے لم ہے، پیش ہے، وفتح الجیم، جیم ہے نا جا اس کو فتح ہے، مطلب زبر دیا ہے۔ عن ابی نجید عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سمجھے نا کہ ان امرأۃ من جہینہ قبیلہ سے ایک عورت اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حالانکہ وہ معنی واو کہ حالانکہ وہ کیا ہے کون سے وقت میں آئے، وہ حالانکہ وہ اس وقت میں آئے، کون سے وقت میں، حبلا من الزنا، وہ عورت کیا ہے زنا سے کیا ہوا تھا، حاملہ تھی، سمجھے، مطلب وہ کیا ہے زنا کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوئی تھی، پریگننٹ ہوئی تھی، سمجھے۔ اس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اس نے کہا کیا ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، سمجھے۔ دیکھیے معنی، جہینہ قبیلہ کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ تھی وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، و اللہ کے رسول، کہ اصبت حدن فاقمہ، اصبت میں نے پایا کہ حد کو پایا، مطلب کہ میں ایک گناہ کیا، وہ گناہ کا کیا حد کو پایا، مطلب مجھے وہ گناہ کا کیا ملنے والا ہے، اس کا سزا ملنے والا ہے۔ حد معنی ایک گناہ کرتے وقت اس کو جو کیا ہے سزا ہوتا ہے نا، اس کا پنشمنٹ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں حد۔ تو اصابہ والا تو پانا ہے نا، اصب تو میں نے پایا حد کو پایا، مطلب میرا گناہ کا کیا ہے سزا میں پایا، مطلب میں سزا پانے والا ہوں، اس کے لیے لائق ہوں۔ دیکھیے فاقم ہوں تو وہ کہ حد پر مجھے قائم فرما دیں، علیہ میرے اوپر وہ حکم کو، نہیں تو وہ حد کو میرے اوپر کیا فرمائے، قائم فرما دے، مطلب میرے اوپر وہ حکم چلائے۔ میں حد کی مستحق ہوں ہے ادھر کیا چھوڑ دیا ہے نون کیا ہے ہوں ایک نون ہے، میں حد کی مستحق ہوں، سوری میں حد کی مستحق ہو چکی ہوں، سوری ایسا ہے، صحیح ہے ادھر، میں حد کی مستحق ہو چکی ہوں، میں کیا ہے حد ملنے کے لائق ہوا ہے، سمجھے، اس کو مجھ پر قائم فرما دے، اس کو مطلب وہ حد کو میرے اوپر قائم فرما دے، سمجھے۔ تو میں زنا کر کے آ رہی ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، زنا کا جو حکم ہے، زنا کا جو سزا ہے وہ مجھے، یا رسول اللہ آپ میرے اوپر اس کا حکم فرما دیجئے، میرے اوپر وہ حکم چلائیے۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بلائے ولیہا کس کو، اس کے جو وارث ہے وہ وارث کو بلائے، سمجھے، اس کے خاندان والے کوئی ہوگا، نہیں تو مطلب کیا ہے اس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے، اس کو بلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث کو بلایا، فقال احسن الیہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور اس کو کیا کرنا ہے، اور اس کو فرمایا کہ اس نے اپنے ہاں اچھے طریقہ سے رکھو، مطلب اس کو اچھی طرح سنبھالنا ہے، اس کے ساتھ کیا اچھی طرح کیا برتاؤ کرنا ہے، اچھے کیا سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہے، مطلب وہ ایک زنا کی کیا ہوئی کیا ہے کرنے والی ایک لڑکی ہے بول کے اس کے ساتھ کیا ہے برائی سے نہیں تو کیا ہے برے سلیقہ سے برتاؤ نہیں کرنا، سمجھے، اچھی طرح ہی کیا کرنا ہے، نارملی، نہیں تو مطلب عام طور پر باقی لوگوں کے گنہگار ہو یا دوسرے ہو کیا ہیں ان کے ساتھ جیسے کیا ہے معاملہ کرتے ہیں ویسا اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنا، سمجھے۔ تو فیضا، اور یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے فیضا ولاۃ مانا ولا مانا رکھنا ہے نا، ادھر ولاۃ مانا جب وہ کیا ہوتے ہیں بچے کو جنم دیتی ہے، ولا مانا رکھنا، مطلب ادھر مانا رکھنے کا مانا بچہ کو جب جنم دیتی ہے، فیضا ولاۃ، جب جنم دے گی بچے کو، فأتنی اس کو میرے پاس لے کے آنا، مطلب یہ عورت کو میرے پاس لے کے آنا ہے، مطلب اس کو ابھی چھوڑ دو، ابھی اس کے اوپر حکم وغیرہ نہیں ہے، وہ جب کیا ہے اس کا کیا بولتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر جو بچے ہیں اس کو پیدا ہونے کے بعد میرے پاس لے کے آئیے گا، جب بچے پیدا ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لاؤ، سمجھے۔ تو ففعلا، تو آدمی جو وارث تھا وہ وارث چنانچہ اس نے اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ویسا کیے، اور فامر بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اس پر حکم کیے، حکم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق حکم فرمایا کہ سمجھے، فشدت علیہا، فشدت کیا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تب فشدت علیہا اس پر کیا ہے کیا تو حکم فشدت، شدہ مطلب باندھنا، شدہ مطلب کیا ہے باندھا گیا ہے نا، تو باندھی گئی کیا ہے علیہا اس پر، کیا ثیابہا اس کے کپڑے، مطلب اس کے کپڑے کو اس پر باندھنے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیا ہے اس کو ابھی رجم کرنے والا، رجم کرنا مطلب اس پر کیا کرنے والا ہے، پتھر سے پھینک کے اس کو قتل کرنے والا ہے، مطلب زنا کرنے کا کیا ہے سزا ویسا ہی ہے نا، کوئی کیا ہے شادی شدہ ہے وہ اگر زنا کیا تو اس کو کیا ہے مٹی میں گڈھا بنا کے اس میں اتار کے اس کے سر بس کیا ہے باہر نکلے گا، اسی طرح کھڑا کر کے اس کو کیا کریں گے پتھر پہ کے قتل کرے گا، سمجھے، وہی ہے زنا کا سزا، تو ایسا اس کو کرنے کے لیے اس کا کپڑا اچھی طرح باندھنے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کپڑوں کو اس کے جسم پر باندھ دو، سمجھے، مطلب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے ایسا کرنے کے لیے، ثم امر بہا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوپر حکم دیے کہ فرجمت، کس کے لیے حکم دیے، اس کو پتھر پہ کے قتل کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم حکم دیے، فرجمت، تب وہ اور اس کو رجم کر دو، رسول اللہ علیہ وسلم حکم دیے، ثم امر بہا مانا اس کو رجم کر دو، چنانچہ وہ رجم کر دی گئی، کیا ہے اس کو لوگ کیا کیے پتھر پہ کے قتل کیے، مطلب وہ رجم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ثم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ثم صلی رسول اللہ علیہ وسلم پڑھیں نماز جنازہ پڑھیں علیہ اس پر پڑھیں، سمجھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، اور فقال له عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، پوچھیں
تسلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت تسلی علیہا، او عورت کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اس پر نماز پڑھتے ہو، وقد زنت کیا ہے وہ زنا کر چکی ہیں، زنا کرنے والے زنا کر کے کیا ہیں مر گئی ایک عورت کے لیے آپ جنازہ نماز پڑھتے ہو، مطلب کیا ہے بہت ہی عجیب سے کیا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کیا ہے عرض کیا، پوچھے کہ اس نے زنا کیا ہے، عورت زنا کیے ہیں کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، آپ پھر بھی اس کے اوپر نماز جنازہ کیا ہے پڑھتے ہیں۔ قال تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبتن، لقد بے شک تابت توبتن ایک توبہ کی ہے، وہ عورت ایک توبہ کی ہے، کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ، لو قسمت اگر کیا کیے بانٹا گئی مطلب قسم کی گئی بین سبعین من اہل المدینہ، مدینہ والوں میں سے کیا ہے 70 آدمیوں کے بیچ میں یہ عورت کی توبہ اگر بانٹا جاتی ہے مطلب تقسیم کی جاتی ہے تو کیا ہوگی، دیکھیے اگر وہ مدینہ کی 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ایسا اگر کی ہے تو لوسعتہم، لوسعت معنی اس کی توبہ چھوڑا ہو جاتی ہے، وسع معنی چھوڑا ہونا نا، تو چھوڑا ہو جاتی ہے، چھوڑا کیا بولا انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، وسعتہم وہ 70 آدمی کی کیا ہیں گناہوں کی جو توبہ ہوگی ہے نا، 70 آدمی لوگ اپنے گناہوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں وہ توبہ سے بھی بڑی توبہ بن جائے گی یہ عورت کی توبہ، سمجھے، تو ان کی بخشش کے لیے کفایت کر جائے، سمجھے، مطلب ان کی بخشش کے لیے مطلب یہ 70 آدمی کی مغفرت کے لیے کیا ہو جائے گی کفایت کر جائے، مطلب یہ عورت کی جو توبہ ہے وہ توبہ 70 آدمی کی مغفرت کے لیے کافی ہے، اتنی بڑی توبہ کی ہے کون، یہ عورت، رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں۔ وَهَلْ وَجَدْتَ کیا ہے تم پائے ہو، مطلب پوچھ رہے رسول اللہ علیہ وسلم کہ وَهَلْ وَجَدْتَ تم پائے افضل سب سے بہتر آپ لوگ پائے ہو من ان جادت بنفسها للہ تعالی، من ان جادت بنفسها کیا ہے ان جادہ بنفسها معنی قربانی کرنا، جادہ بنفسها سمجھے، وہ ایسا ہے جادہ بھی بولا تو کیا ہے اپنے نفس کے لیے کچھ کرنا، مطلب کبھی کیا کرنا نفس کو اچھا کرنا بھی اس کا معنی ہے، زیادہ معنی بس زیادہ کا معنی کیا ہے اچھا ہوا، سمجھے، جید بولتے ہیں نا، تو جاد بھی بولا تو کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا اچھا کرنا، اس کا معنی ملتے ہیں، زیادہ بولا تو اچھا ہوا، زیادہ بھی بولا تو اچھا کرنا، بنفسها اپنے نفس کے لیے، تو زیادہ بنفسها بولا تو قربانی کرنا، مطلب اپنے نفس کو کیا ہے اللہ کے لیے للہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو کیا کیے ہیں قربان کیے ہیں، اس سے بہتر اور کیا تم پائے، مطلب یہ لڑکی نہیں تو یہ عورت اپنے نفس کے لیے مطلب اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربانی کی ہے، اس سے بہتر اور کیا پائیں گے تم لوگ، نہیں اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے ان کی توبہ چاہے کیا ہے مدینہ کے 70 لوگوں کی توبہ سے بہتر ہے، نہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اس کے متعلق اور بھی ایک حدیث ہے انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں پڑھیں گے، معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ، مالک الاسلمی، معاذ بن
ہاں میرے خیال ٹھیک ہو تو کیا ہے معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ، وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایسا زنا کے بارے میں شکایت کیے تھے، یا رسول اللہ میں زنا کیا، میں زنا کیا، میں زنا کیا، 3 مرتبہ کیا ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتائے تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ دیے، تم ایسا کیا ہے تمہارے بارے میں کیا ہے شکایت مت کرو، نہیں تو نہیں کیا ہے بولنے کی جیسا رسول اللہ علیہ وسلم اس سے منہ موڑ دیے، پھر بھی وہ کوشش کیے تو 3 مرتبہ ایسا کیا تب ابو بکر اللہ عنہ فرمائے چوتھا مرتبہ اگر تو بولتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم تو تجھے کیا کریں گے کہ رجم کا حکم دیں گے، مطلب پتھر پہ کے قتل کرنے کے حکم دیں گے، تو معاذ رضی اللہ عنہ چوتھے مرتبہ بھی بولے رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو پوچھے یا معاذ تجھ کو کیا ہے زنا کیا ہے معلوم ہے، تم ایسا کیوں بول رہے ہیں، تم کبھی اس کو کیا ہے پکڑا ہوگا، نہیں تو اس کو چھوم کیا ہے بوسہ لیا ہوگا، ایسا بہت بولے، تو معاذ رضی اللہ عنہ مانتے نہیں یا رسول اللہ میں زنا کیا ہوں، میں زنا کیا ہوں، میں زنا کیا ہوں، ایسا بولتے رہیں، پھر آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں زنا کرنے کا ہر طریقہ کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی، تبھی بھی وہی مانتے ہیں میں زنا کیا ہوں بول کے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہے ایسا رجم کر کے مطلب پتھر پہ کے قتل کرنے کا حکم فرمائے، ایسے بھی حدیث ہے، یہ سب کیا ہیں ایسا توبہ کرنے والے کیا ہے لوگوں کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعہ ہیں، تو سب یہ بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور دوسری بات کیا ہے یہ ایک مرتبہ کیا ہے یہ ایسے یہ عورت کو جو ہے نا قبیلہ کی جو عورت ہے، یہ دوسرے کی روایت میں ہے، اس کو پتھر پہ کے قتل کرتے وقت اس کے سر پہ پتھر گرا تھا، پتھر گر کے اس کے سر پھوڑ کے سر سے کیا ہے خون نکل کے باہر آئے نہیں، وہ خون نکل کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ لگ گیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غصہ سے بولے یہ زناکار، نہیں تو ایک زانی کا نہیں تو زنا کرنے والے یہ عورت کے، نہیں تو ایک آدمی کے کیا ہیں خون میرا بدن میں ہو گیا لگ گیا، نہیں تو میرے منہ پر لگ گیا، کیا لعنت ہے، ایسے کچھ بات بول رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے ایسا نہیں بولنا، وہ کیا ہے اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کیے ہیں، ایسا توبہ کیے ہیں سب بول کے رسول اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے بتائے، سمجھے؟ تو گناہ کرنے والے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، بلکہ گناہ کر کے اس کا توبہ کرنے والے یا اللہ وہ کیا ہیں اللہ کے پاس ان کے کیا ہے مرتبہ بہت ہی اونچا ہے اور بہت بلند ہے، سمجھے؟ اللہ ان کو قبول کرتے ہیں، تو گناہ کرنے کیا ہیں کرنا تو سب کو سکتے ہیں، بلکہ گناہ کر کے وہ گناہ کے سزا دنیا سے ہی لینے کے لیے تیار ہونا بولا تو وہ کیا ہے اتنا بڑا ایماندار ہونا ہے، تبھی کیا ہے اس کو کیا ہے وہ سزا لینے کا کیا ہوگا دل لگے گا، سمجھے؟ اور دیکھیں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ وانس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دونوں سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، لو ان لابن آدم، اور کیا ہے اگر کیا ہے بے شک ایک آدم کے ایک بچے کو کیا ہو تو ابن آدم کو ہو تو کیا وادین ایک وادی ہو تو من ذہب سونے کی ایک وادی ہے، سمجھے؟ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے، مطلب سونے کی ایک وادی کسی کے پاس سے نہیں تو کسی کو مل جائے تو کیا ہوتا تھا، احبا وہ چاہتا ہے ان یکون لہ وادیانی، دو کیا ہیں ایک وادی ہو تو سوچے گا کہ اور ایک وادی بھی ملا تو کتنا اچھا ہوتا، سمجھے؟ مطلب وہ چاہتے رہیں گے، دو ملا تو پھر کہ اور ایک بھی ملا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، ایسا چاہتے رہیں گے، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ،
اس کے منہ نہیں بھرے گا، اس کے منہ کبھی بھی نہیں بھرے گا الا تراب، مٹی سے، مٹی کے علاوہ کسی بھی چیز سے اس کے منہ بھر نہیں سکتا، مطلب اس کی جو چاہت ہے، خواہشات ہیں، اس کو مٹی سے ہی کیا ہے پوری کر سکتے ہیں۔ مطلب جب وہ انسان مر جائے گا، مر کے اس کے منہ کے اندر جب مٹی آئے گی تب تک وہ چاہتے رہے گا، سمجھے؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ مٹی کے علاوہ اس کی چاہت کو، اس کی خواہشات کو دوسرے کسی کو بھی کیا نہیں کر سکتے ہیں، پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کے مطلب وہ مرنے تک چاہتے رہیں گے، انسان چاہتے رہیں گے، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، سمجھے؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ کیا ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ، کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آدمی توبہ کرتے ہیں ان کے توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایسا سب ہے، کیا ہے، انسان ایسا کیا ہے چاہنے والا ہے، ایسا بہت ہی خواہش رکھنے والا ہے، مطلب اور بھی ملنا ہے، اور بھی ملنا ہے، دنیا کے بارے میں سوچنے والا ہے، بلکہ یہ سب ایسا ہو تو بھی توبہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔